السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ چاروں جمعوں کے فرض ہونے میں فضیلت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے پہلا جمعہ فرض، ایسے ہی آخری جمعہ فرض۔ جو پہلے جمعے کا اجر ہے وہی آخری کا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد رمضان کا اختتام ہوتا ہے، جمعہ آگے شوال میں چلا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شوق سے تشریف لاتے ہیں۔ فرض ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں اور روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان آ گیا ہے، بہت سے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے کہ رمضان آ گیا ہے۔ جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ رشوت بھی حلال ہو جاتی ہے، ملاوٹ بھی حلال ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے اور نماز کو حرام کر دیتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھتے پڑھتے جو ہی عید کا چاند نظر آیا، نماز چھوڑ دی۔ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں، جو ہی آخری رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ نماز اس امت کی پہچان ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بلال اذان دو، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اذان کی آواز سن کر اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے، خوش باش باتیں ہو رہی، جو ہی اذان کی آواز آتی، آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو لیکن اب جب رمضان جائے گا تو ساتھ ہی نماز بھی چلی جائے گی، اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادت میں، عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا۔ نماز اور زکوٰۃ، نماز جسم کی عبادت، زکوٰۃ مال کی عبادت۔ نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، وہ بھی اللہ کے امر اور حقوق میں سے۔ قرآن میں 10 دفعہ اکٹھا اللہ لے کر آئے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ یہ 9 دفعہ تو ہے اقیم الصلاۃ، اور 10ویں دفعہ ہے اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، اور عورتوں سے خطاب ہے کہ تم مستورات بھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 2 فرائض اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک بریکٹ میں 10 دفعہ قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور ویسے ہی کوئی 700 دفعہ نماز کا ذکر آتا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ۔ کونوا للہ قانتین، یہاں نماز کا کوئی لفظ نہیں، لیکن یہاں نماز ہی مراد ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، لفظ صلاح نہیں ہے لیکن نماز ہی مراد ہے۔ واسجدوا، نماز ہی مراد ہے۔ والخاشعین والخاشعات والقانتین والقانتات، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ لفظ صلاح یہ تو کوئی 67 دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی 700 دفعہ قرآن میں موجود ہے۔ اتنی تکرار کسی بھی بندگی کا نہیں، اور میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے ہر آدمی اپنے اندر کی بات کر کے جاتا ہے، اور اپنی محنت کا خلاصہ جنہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں وہ نقش ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ضرورت نہیں کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں تو وہ نقش ہو گئیں۔ کہ جاتا ہوا آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے، اور اپنی آخری درجے کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت اور وصیت مرنے، حالانکہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے، مرنے والا وصیت اور زندہ نصیحت دونوں ایک چیز ہیں، لیکن جو درد اور جو خلوص مرتے وقت دل میں ہوتا ہے وہ زندہ کے دل میں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آج آخری دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری ہے، 633 عیسوی ہے، گرم دوپہر ہے جون کی، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے۔ آپ کی اجازت سے اندر آیا اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آج تک کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا بن پوچھے نہ جانا، اور اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کے واپس آ جانا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو آئے گی، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سب کو آتی ہے، صرف اللہ پاک ہے اس سے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟
کہا جی نکال لوں گا۔ آپ نے جبرائیل کو دیکھا، تم کیا کہتے ہو؟ جبرائیل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کی شوق میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج پاکستان بدتر خنزیروں سے بھرا ہوتا۔ آج عرب کے دیس، عجم کے دیس، ہم سب کوئی انسان نظر آتا، ورنہ ہماری اللہ سے کیا رشتہ داری، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ بیچ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایسے عذابوں کو روک لیا۔ ایک مچھلی کھائی تھی بنی اسرائیل نے اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اس کملی والے پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا بلکہ ہم کو یاد کیا۔ فرمایا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا جو ان کو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے سے چڑھ رہا ہے۔ میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا جن کو سرے بازار میں ننگے سر دیکھ رہا ہوں؟ ان کے لیے سوال نہیں اٹھایا۔ ان کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا۔ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ ملک الموت کھڑے ہیں، جبرائیل واپس آئے اور پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ بس ٹھیک ہے تو اس پر جبرائیل بھی غمگین ہو گئے۔ جبرائیل بولے یا رسول اللہ میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھرتی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ۔ جو آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو اجازت دے دی اور وہ قبض کرنے لگے تو اس وقت 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حقوق سارے دین تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہمارے ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان پر رحم کرنا۔ ان 2 لفظوں کو آپ نے دہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ 2 لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا۔ آج ہم دیکھیں تو 100 میں سے 10% تو نمازی ہیں لیکن 100 میں سے ایک بھی نہیں جو مزدور پر رحم کرتا ہو۔ 100 میں سے 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں لیکن 100 میں سے ایک ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے۔ نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے لیکن 100 میں سے 10-15 نمازی مل جاتے ہیں۔ 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم ترک کیا ہے۔ اس رمضان اور اس جمعہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی طرح ہر ماہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔